میرے معزز اور محترم بھائیوں، سلف کی روایات کو دیکھیے. ایک شخص حیوہ ابن شریح حدیث پڑھا رہے ہیں. والدہ کان فی مخها شیء، اس کے دماغ میں کچھ مسئلہ تھا. گھر سے چلی، مسجد آئیں، حدیث پڑھاتے ہوئے حیوہ ابن شریح آواز دیتی ہے، یا حیوہ یا حیوہ. نعم یا امہ، جی میری والدہ. کہا اٹھو، میری مرغیوں کو دانہ ڈال کے آؤ. گھر سے آئی، خود بھی تو ڈال سکتی تھی نا. حیوہ ابن شریح کیا کہتے ہیں؟ بیٹو، آپ کو پڑھانا یہ نفل ہے، والدہ کی بات ماننا یہ فرض ہے. تشریف رکھو، میں اپنی والدہ کی بات پوری کر کے واپس آ کے بقیہ سبق پڑھاؤں گا. فضل ابن الدکین صحیح بخاری کے روایت میں سے ہیں. باپ اور بیٹا جیل میں چلے گئے. باپ کو صبح کی نماز کے لیے وضو کروانے کے لیے بیٹا کیا کرتا ہے؟ فضل ابن الدکین، اب پانی گرم نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، پانی کو گرم کرنے کے لیے چراغ ہے اس کے پاس، لے کے کھڑا رہا برتن کہ صبح تک پانی گرم ہو جائے اور میرے والد گرامی جب وضو کرے تو گرم پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نافرمانی سے بچائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ دیا کہ والدین سے نیکی کا معنی کیا ہے؟ کہا بہت معنی ہے، اب میں ایک دو باتوں میں کیسے سمجھا سکوں؟ کہا چلو یہ بتا دیں والدین کی نافرمانی کیا ہے. سوچ کے ایک کلمہ بول دیا، لو ان الولد نفض ثوبه بجانب والدی، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، اور گرد اڑ کے باپ پہ چلی جاتی ہے، عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کتب عند اللہ عاقا، یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں نافرمانی سے بچائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی اولادوں کو صدقہ جاریہ بنائے. دعا کیجئے اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما دے. جو بیمار ہیں روحانی یا جسمانی، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. جو کسی تنگی میں، اللہ تعالیٰ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. الہ العالمین جو صاحب اولاد بیٹھے ان کی اولاد کو نیک بنا. اے اللہ سب کو والدین کے صدقہ جاریہ بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کسی کے والدین تو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما. اے اللہ قیامت کے دن جنت میں اکٹھے فرما. صاحب مال بیٹھے ان کے مال میں برکت فرما اور ان کو تقوی نصیب فرما. بے روزگار کو بھی تمنگر بنا. اے اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما. مولا کریم مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین جو اپنی اولادوں کو چھوڑ کے آئے ہیں ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. ان کی اولادوں کی حفاظت فرما اور اولادوں کے والدین کی حفاظت فرما. جو اولادیں یہاں آئی ہوئی ہیں اے اللہ امت اسلامیہ کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. مملکت البحرین کو امن و استقرار کا گہوارہ بنا. الہ العالمین ہمیں جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. جس طرح آج ہم تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں بھی جمع فرمانا. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.